بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 173 مع ترجمہ اینڈ تجوید اینڈ تفسیر۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی هذا المقام او تقولوا، یا تم ایسا کہہ دو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عالم ارواح میں تھوڑا سا پیچھے ہم اپنے ساتھ اپنا ٹاپک جوڑتے جائیں کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں سب سے وعدہ لیا تھا کہ تم مجھے نہ بھولنا، یعنی مجھے یاد رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جگہ کسی کو نہ دینا، جس کا معنی یہ ہے کہ شرک نہ کرنا، ہمیشہ اچھائی کا ساتھ دینا۔ یہی معرفت خداوندی ہے، یہی معرفت الہی ہے۔ کیا کرنا؟ ہمیشہ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے یاد رکھنا، مجھے پہچانے رہنا، اور یہ اللہ نے عہد لیا۔ اب اللہ نے یہ کہا تھا کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ نہیں اللہ جی وہ تو ہمارے بڑوں نے ایسا کیا، اس کی ہمیں سزا دو گے۔ نہیں، تم سب کو میری پہچان ہو گئی ہے، اور اس پر سرچ کرنا، محنت کرنا، تمہاری یہ فطرت، یہ نیچر، یہ اچھائی چمکے گی، انر وائس تمہاری خوبصورت ہو جائے گی اور تمہاری رہنمائی کرے گی۔ تمہاری رہنمائی کا دیا یہیں سے جلے گا۔ من جد واجدہ، کوشش کرنا مت بھولیے گا۔ قوہ، کل ہم نے ابھی پڑھا، قوت کے ساتھ، بتذکرہ، یاد رکھنا ہے اس بات کو، یعنی یاد دماغی طور پر بھی آل ٹائم الرٹ رہیں اور عملی طور پر بھی قوت سے اسے پکڑے رہیں۔ کبھی لیزی نہیں ہونا، سست نہیں ہونا۔ اللہ اسی بات کی طرف اشارہ کرے ہیں کہ تم ایسا نہ کہو، او تقولو، یا تم کہہ دو، انما، کلمہ حصر ہے، اس کا مطلب ہے صرف، اشرکا، شرک تو کیا ہے، آباؤنا، ہمارے آبا اجداد نے۔ ہم نے کیا شرک کیا؟ شرک تو انہوں نے کیا، ان کو دیکھا دیکھی تو ہم نے کیا، ہم نے کوئی خود سے تو نہیں بنایا نا۔ اللہ نے یہی بات تو پہلے کر لی تھی کہ تم یہ نہ کہنا ان کی طرف دیکھا دیکھی ہم برباد ہوئے تو لہٰذا ہمارے ذمہ دار وہ ہیں، ہم نہیں۔ اللہ یہی بات یہاں کہہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ شرک تو صرف ہمارے آبا و اجداد نے کیا، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا، اور ہم جو تھے، ذُرِّيَّةً، صرف ایک اولاد تھے، من بعدہم، ان کے بعد، اَفَتُہْلِكُ، کیا تو ہلاک کر ڈالے گا نہ ہمیں، بما، ان کرتوتوں کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے، ان حرکتوں کی وجہ سے جو فعل المبتلون، جو جھوٹوں نے کی۔ دیکھیں یہاں جھوٹے اپنے باو اجداد کو کہہ رہے ہیں، آج کہہ رہے ہو تو پہلے کیوں نہیں جانا کہ یہ جھوٹے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں یہ فرق کیا؟ کیوں اللہ کے معاملے میں اتنے سست ہو کہ تم ذرا بھی ان کی ٹو نہیں لیتے، ٹٹولتے نہیں ہو؟ دنیا میں آپ تجارت کر رہے ہو، پیسہ لگانا ہو تو بڑی غور و فکر کر کے مال دیتے لیتے ہو۔ جہاں پوری زندگی، پوری لائف کا مسئلہ ہے، پوری کائنات کا مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، وہاں پہ تم آنکھیں کیسے بند کر سکتے ہو؟ اگر کری ہیں تو زیادتی ہے، اور یہ زیادتی اللہ کہہ رہے ہیں مجھ پر نہیں، تمہاری جانوں کے اوپر زیادتی ہے، تم اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کل کو ایسا نہ ہو کہ تم بولو یہ تو انما اشرکا، صرف اور صرف شرک کیا ہے، آباؤنا، ہمارے آبا اجداد نے، من قبل، پہلے سے، یعنی کہ یہ تو پہلے سے ریت چلتی آ رہی تھی تو ہم بھی اٹھے اسی پر چلنا شروع کر دیا ہے، اس میں ہماری کیا غلطی؟ یعنی ہم نے ماحول سے سیکھا۔ اللہ کہتے ہیں ماحول سے سیکھنے سے پہلے اپنے اندر کو تو ٹٹولتے، خود کو ٹٹولو، خدا مل جائے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا جو خود کو جانے اسے خدا نہ ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس ماحول میں پیدا ہوئے، کس ماحول میں بڑھوتری کر رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، اور اپنے باپ سے سوال کر رہے ہیں ابا یہ چیز کس نے بنائی ہے؟ کہتے ہیں نمرود نے۔ بابا نمرود کون ہے؟ ہمارا خدا ہے۔ بابا نمرود کا خدا کون ہے؟ چاند ہے، سورج ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ کہا اچھا یہ؟ جب وہ دیکھا چاند غروب ہو گیا تو کہنے لگے بابا چاند خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ کون بتا رہا تھا؟ خود کے اندر سے فطرت بول رہی تھی، ابھی نبوت تو آئی نہیں ہے، یہ فطرت بتا رہی ہے کہ میرا خدا ایسا نہیں ہو سکتا جو ختم ہو جائے، میرا خدا فنا نہیں ہے،
میرا خدا تو لازوال ہے. کیسے ہو سکتا ہے وہ غروب ہو جائے؟ اگر وہ غروب ہو ہی گیا تو اب کون سنبھالے گا اس خدائی کو؟ خدا چلا جائے تو خدائی کون سنبھالے گا؟ کہنے لگے نہیں بیٹا وہ سورج چاند نہیں سورج خدا ہے. کہا اچھا. سورج نکلا بڑا چمکا. کہا ٹھیک ہے یہ میرا رب ہے. بڑا ہو گیا. دھوپ بڑی پھیلائی اس نے. آخر کیا ہوا؟ دھوپ زرد ہو گئی. وہ بھی غروب ہونے چلا. وہ بھی غروب ہو گیا. کہتے ہیں ہائے نہیں یہ بھی رب نہیں ہو سکتا. ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا. مرنے والا خدا نہیں ہو سکتا. کوئی چیز جو ختم ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے اس سے ہم یہ امید رکھیں کہ یہ ہماری زندگی کو بہتر کرے گا, یہ ہماری زندگی میں ہمارا سہارا بنے گا, یہ ہماری آخرت میں ہمیں جنت میں لے کے جائے گا, یہ سب باتیں شیطان ڈال رہے ہیں. جو فطرت اللہ نے دل میں رکھی ہے وہ نہیں بتاتی. نہ اللہ کا قرآن بتاتا ہے, نہ شرع بتاتی ہے, نہ نبی فرماتا ہے کہ تم ایسے ایسے کام کرو. اور یہ جتنے بھی کام ہیں نا خود ساختہ, یہ خود من گھڑتا ہے, ان کی کہیں سے کوئی دلیل نہیں ملتی. اور جب کوئی سمجھداری سے دل سے بیٹھ کے بات کرے نا تو چاہے وہ اس بات کو مانتا ہی ہے لیکن وہ خود سے جب بات کرتا ہے نا اسے بھی شک ہوتا ہے. وہ بھی کہتا ہے یہ صحیح تو نہیں لگ رہا, اس کی کوئی کہتے ہیں نا پاؤں ہاتھ سر نہیں نظر آتا, یہ نہیں ٹھیک لگتا. چلے کہتے ہیں تو پھر ہوگا. یہ کیا بات ہوئی؟ پھر اسی میں زندگی ضائع کر دیتے. اللہ کہتے نہیں یہ بڑی قیمتی چیز ہے, اس میں سرچ کرو, اس میں دیکھو, احتیاط کرو, فوراً مڑ مڑ کے دیکھو کہیں تمہارے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے. یہ دھوکے کے گھر میں بیٹھے ہو. دنیا دھوکے کا سامان ہے. اس کی ایک ایک چیز تمہیں دھوکہ دیتی ہے, ایک ایک چیز تمہیں ورگلاتی ہے, تمہیں اپنی طرف بلاتی ہے, اللہ سے تمہیں لا تعلق کا حکم دیتی ہے, تمہیں اکساتی ہے. تمہیں بار بار دیکھنا ہوگا, احتیاط کرنی ہوگی. مومن اس کائنات میں ایسے چلتا ہے گویا کہ وہ اپنے دامن کو اٹھا کے بچا کے خاردار جھاڑیوں سے گزر رہا ہے. مومن کے لیے یہ دنیا ایسے ہے خاردار جھاڑی, اس سے بچنا ہے. اور یہ کافر کے لیے, مشرک کے لیے, دنیا سے محبت کرنے والے کے لیے, لاپرواہ مسلمان کے لیے, لاپرواہ انسان کے لیے جو اللہ کی محبت اور اپنی آخرت کی فکر تک نہیں کرتا, اس کے لیے یہ پھولوں کی سیج ہے, مزے کی زندگی ہے. عیش کر رہا ہے, پوچھو تو کیا حال ہے, عیش ہو رہی ہے. کبھی اس نے یہ بات کرتے ہوئے کہا ہے آئے اللہ نے اس دنیا میں تو عیش دی ہے, آخرت سے ڈرتا ہوں. میرے اعمال سست ہو گئے ہیں جب سے یہ عیش میرے پاس آئی ہے. یہ دنیا نے جب سے میرا گھیرا ڈالا ہے نا, میرا عمل کا دائرہ تنگ ہو گیا ہے. کبھی اس نے یہ بات کی ہے, کبھی کہا ہے اس مصروفیت نے میری نماز ضائع کر دی ہے. حالات تو اچھے نہیں ہیں, سگنل تو اچھے نہیں ہیں. کبھی اس نے بصیرت سے سوچا ہی نہیں ہے, بصیرت سے کبھی اپنا موازنہ لیا ہی نہیں ہے, کبھی لمحہ فکریہ اس کی زندگی میں آیا تک نہیں ہے, تو کیسے اسے پتہ چلتا؟ لہٰذا اپنی بہتری کے لیے خود اقدامات کرنے ہوں گے, اپنی راہیں ہموار کرنی ہوگی, اپنی آخرت خود بنانی ہوگی. اللہ بھی کہتے ہیں جو قومیں اپنی آپ مدد نہیں نہ کرتی اس کی خدا بھی مدد نہیں کرتا. اگر اپنی آخرت چاہتے ہو تو اپنی مدد میں لگ جاؤ. اپنی مدد کیسے کرو گے؟ ہمت کرو اور آل ٹائم الرٹ ہو جاؤ. ایک مومن جو آل ٹائم الرٹ رہتا ہے نا, متقی, پرہیزگار, طاقتور, ہر کام میں نیکی میں آگے آگے, اللہ کو بڑا پسند ہے. جو نیکی میں پیچھے 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 پیچھے, اس کا تو ایمان ہی کمزور ہوئے جا رہا ہے, یہاں تک ایمان بچتا ہی کوئی نہیں, وہ تو اپنی زندگی ضائع کر دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں اتنا سیریس, اتنا سنجیدہ اور اتنا بڑا فیصلہ تم اس میں اتنی سستی کیسے کر سکتے ہو؟ دنیا میں 2 لاکھ روپیہ کسی کے ساتھ ہے, تمہارے شیئرنگ ہے, تمہیں فکر رہتی ہے کہیں میرے ساتھ ایسا دھوکہ نہ ہو جائے. کبھی نہیں سوچا یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے؟ ابھی تمہیں یہ لگتا ہے نہیں وہ ایماندار ہوگا, وہ ایماندار ہوگا, جبکہ دنیا کا پکا پتہ یہ دھوکے باز ہے. دنیا دھوکے کا سامان ہے, یہ دھوکہ دے رہی ہے. کیوں نہیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے؟ اتنی لاپرواہی, فکر ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا مجھے کہیں دھوکہ ہی نہ دے دے ہے. کیوں؟ فکر تو اس چیز کی ہوتی ہے نا جو ہمارے لیے اہم ہو. اپنا جائزہ لیجئے, آپ کے لیے اہم کیا ہے؟ اپنی ڈائری میں لکھ کے لائیے آپ کے لیے اہم کیا ہے.
آپ کس کو اہمیت دیتے ہیں؟ آپ کس کو جانتے ہیں؟ کس کے لیے جان کی بازی دے سکتے ہیں؟ کس کے لیے مرنا پسند کریں گے؟ کس کے لیے آپ جی رہے ہیں؟ کیا ہے آپ کی زندگی؟ کیا ہے مقصد آپ کا؟ کیوں جی رہے ہو؟ کب تک جیو گے؟ کون جینے دے گا؟ کون مار ڈالے گا؟ کیا ہے یہ سب؟ اس کو پہچانیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب جب دنیا میں انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ماں باپ اولاد سے محبت کرتی ہے، ایک دوسرے کا صحیح میں بھی ساتھ دیتے ہیں، غلط میں بھی، لیکن آخرت میں دیکھو کہہ رہے ہیں آفا تہلکنا بما فعل المبطلون، کہ اللہ تو ہمیں ہلاک کر ڈالے گا ان کی وجہ سے جو جھوٹوں نے کیا۔ اپنے باپ اجداد کو جھوٹے کہہ رہے ہیں اب۔ جب یہاں پہ کوئی سمجھائے نا بیٹا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو وہ سمجھنے کے لیے ریڈی ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ٹھیک؟ ہم ٹھیک ہے، تم ٹھیک نہیں ہو۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن پتہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں بس ہم ٹھیک ہیں۔ قرآن کو سوچنا ہی نہیں، سمجھنا ہی نہیں۔ یہ اصل میں بات ہماری سستی کی ہے، لاپرواہی کی ہے۔ لیکن جہاں پہ پرواہ کی باری آئے گی نا، پتہ چلے گا نا اب میں جہنم میں جانے والا ہوں، آگ میں گرنے والا ہوں، تو کہنے لگ جائے گا باپ بھی جھوٹا، باپ کا باپ بھی جھوٹا، نسلیں جھوٹی، کوئی نہیں سچا، میں ہی معصوم ہوں۔ اللہ مجھے نہیں انہوں نے بتایا یہ جھوٹ ہے، میری رہنمائی انہوں نے نہیں کی کہ یہ جھوٹے رب ہیں، مجھے ہی انہوں نے کوئی گائیڈ نہیں کیا، میں معصوم ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا وہ معصوم نہیں تھے؟ کیا ان کے باپ معصوم نہیں تھے؟ کیا جو غلطی میں پھنسے وہ معصوم نہیں تھے؟ اس میں معصومیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں چست چلاک بنو۔ دنیا کے معاملے میں تو بڑے چلاک ہیں ہم، اس میں چلاکی چاہیے، اس میں ہوشیاری چاہیے۔ ہوشیار رہو، خبردار رہو، کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے جائے، کوئی تمہارے ساتھ دغا نہ کر جائے، نہ کوئی اپنا نہ بیگانہ۔ اصل میں بات تو یہ ہے، نہ وہ دغا باز تھے، نہ وہ اوپر والے انہوں نے تو نہیں پھسلایا۔ اصل میں گھات میں بیٹھا شیطان دشمن ہے، اس نے پھسلایا نا۔ معصوم سارے ہی ہے نا، سارے اس کی پھسلن میں آ گئے۔ اللہ کہتا ہے یہاں ہوشیاری کی ضرورت ہے بھائی، جتنی چیز اہم ہو اس کے لیے ہوشیار رہنا چاہیے نا۔ اب کوئی پہرے داری پہ کھڑا کر دے، روپیہ آپ کے پاس 100 ہے، اس کی پہرے داری کرنی ہے، اس کے لیے آپ کی ہوشیاری اور ہوگی۔ جہاں پہ آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ رکھ دیا جائے، کہا کہ اس کی آپ نے رات کو پہرہ داری کرنی، ہوشیاری اور ہوگی۔ جہاں پہ 1 روپے کی بات ہے، پہرہ داری کرنی، ہوشیاری اور ہوگی۔ رنگ بدلیں گے کہ نہیں؟ اہمیت کے مطابق بدلیں گے۔ اہمیت جانیے، ہمارے رب کی اہمیت، ہمارے رب کی قدر کیا ہے، اس کو جانیے۔ اللہ بڑی قدر والی چیز ہے، یہ وقت بڑی قدر والی چیز ہے۔ اصل میں وقت اللہ کی ذات ہے نا، وقت کو اللہ ہی بدلتا ہے، اللہ ہی چلا رہا ہے۔ اور یہ وقت بڑا قیمتی ہے، جو جا رہا ہے واپس نہیں آتا۔ یہ ریل گھومتی جا رہی ہے اور آگے اس کو لپیٹا جا رہا ہے، واپس نہیں آئے گا۔ اس کی قدر کیجئے، اس کو خوبصورت بنائیے، اس کو کام کا بنائیے، اس کو اپنے لیے اتنا پریکٹیکل بنا دیجئے، ترقی میں آ جائیں گے۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں نا، آج کوئی بہتر اور سمجھداری سے چلتا ہے تو نسلوں کی بھی ترقی کر لیتا ہے، ان کی بھی سنوار دیتا ہے۔ تو اگر دین کو دیکھیں تو یہی بات ادھر رکھیں کہ اگر ہم صحیح عمل کریں گے، نمازی بنیں گے، سچ بولیں گے اور شاہد رہیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، تو ہمارے بچے ہم پہ جائیں گے، ہماری بھی آخرت سور جائے گی، ہماری نسلوں کی بھی سور جائے گی۔ اصل میں ہاتھ تو ہمارا بھی ہے نا ان کو برباد کرنے میں۔ حدیث میں آتا ہے نا، ماں باپ اس کو چاہے یہودی نصرانی جو بھی بنا دے، ہاں ان کا بھی ملے گا، اس کو اس کی سزا ملے گی جو جھوٹ پر لگاتا ہے، لیکن یہ نہیں جو لگ گیا وہ بچ جائے گا۔ اس نے بھی تو سستی کی ہے نا، کاہلی کی ہے، اس نے بھی اپنا حق ادا نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہی نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ جو بھولے بھٹکے ہیں، دین سے دور جا چکے ہیں، واپس آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلایا ہے، یہ جو ابھی ہم تفصیل بیان کر رہے ہیں نا،
جو سمجھ آئی ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کہتے ہیں اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم اپنی آیات کو، تاکہ جو بھولے بھٹکے ہیں، جو غلطی پر ہیں، وہ راہ راست پر آ جائیں، ان کو سمجھ آ جائے۔ اب آپ یقین مانیں جو چیزیں ہمارے اندر کمی ہیں، ہم نے فیل کی ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہے نا اس کو دور کر دیں، اس کو رفع کر دیں، اور ہم صحیح لائن پہ آ جائیں جیسے اللہ چاہتا ہے، ہم ایکٹیو ہو جائیں، ہم نیکی میں ہوشیار ہو جائیں، یہ دل کر رہے ہیں نا، یہی اللہ بات کریں کہ یہ سب اس لیے ہم کھول کھول کے بیان کریں کہ تم جو سستی میں ہو واپس آ جاؤ، تم لاپرواہی میں ہو واپس آ جاؤ، تم اگر کسی کے غلط گائیڈنس میں چلے گئے ہو تو واپس آ جاؤ، بے نمازی میں چلے گئے ہو تو واپس آ جاؤ، جہاں بھی تمہارا راستہ سیدھے راہ سے گم ہو گیا اسے تلاش کر لو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، پڑھیے آیات، اللہ کہہ رہے ہیں ہماری آیات پڑھیے یا پھر خبریں پڑھیے۔ وَاتْلُ، پڑھ، عَلَيْهِمْ، ان پر، نَبَأَ، خبر، الذی، اس شخص کی جس کو آتیناہ، ہم نے دی، آیاتنا، ہماری آیات، اس شخص کی خبر ان پر پڑھ جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا، بڑا پختہ علم دیا، اور اس نے اس پر بڑا عمل بھی کیا اور بڑا آگے بھی سکھایا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ اس سے صاف نکل گیا، یعنی عمل بھی نکل گیا، اور عمل نکلتا ہے تو عمل علم سے بندہ خود ہی فارغ ہو گیا ایک حساب سے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کا پیچھا کیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ ہو گیا پیچھے، اس نے اپنے آپ کو گمراہوں میں کر لیا، ہو گیا وہ گمراہوں میں سے۔ یہاں پر نا اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے، میرے نبی ان کو ایک نا آدمی کے بارے میں بتاؤ، اپنے امت کو۔ یہ آدمی بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بزرگ شخص تھا، موسیٰ علیہ السلام یا ایسے ہی قریب بنی اسرائیل میں سے ایک بزرگ شخص تھا، تو اللہ نے اس کو بڑا علم دے رکھا تھا، اور وہ اس پر بڑا عمل بھی کرتا تھا، بڑا نیک تھا، لوگ اس سے دعائیں کراتے تھے اور اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا تھا، اور کہیں بھی کوئی اللہ سے دعا کرنی ہوتی تو اس کو آگے رکھتے کہ اللہ اس کی وجہ سے ہماری دعا قبول کر لے، اللہ دعا قبول کر لیتا، اور اس کو اللہ کے نبی نے ایک منصب دے کے بھیجا کہ یہ کام ہے کہ فلاں بستی میں جا اور اس کے بادشاہ کو اسلام کا پیغام دے، اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کی پہچان کرا۔ جب وہ وہاں پہنچا، بادشاہ نے اسے خرید لیا، بڑا مال و متا دیا، کہتا چپ ہو جاؤ، یہ بات نہ کرنا، نہ مجھ سے نہ میری قوم سے، یہ اتنا دام لے لو، یہ شاہانہ لائف لے لو۔ اس نے وہ لائف قبول کر لی، اور نبی کا بھیجا ہوا جو پیغام لے کر آیا تھا اسے چھوڑ دیا، اور بادشاہ کے ساتھ جینا شروع کر دیا، اللہ کو بھول گیا، شیطان نے اسے بہکایا تو وہ بہک گیا، دنیا کی محبت میں آ گیا، اور اللہ کہتے ہیں وہ ہو گیا من الغاوین۔